ارض فلسطین وہ مقدس خطہ ہے جسے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے کئی انبیاء کرام تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ فلسطین کا خطہ کوئی معمولی خطہ نہیں۔ فلسطین میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی طرف نظر کرم فرما دیں تو وہ برکت والی چیز ہو جاتی ہے، اور بیت المقدس تو وہ بابرکت جگہ ہے جس کی طرف میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کم و بیش 17 مہینے میرے اور آپ کے پیارے آقا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ مسجد اقصیٰ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کعبہ شریف کے بعد تعمیر کی جانے والی مسجد اقصیٰ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، یعنی 40 سال، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اور جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ جب بھی کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے، جب بھی کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے اور وہ نماز پڑھے تو میرے مولا اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے مولا اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو مسجد اقصیٰ اس میں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے پاک میں آتا ہے،
میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھی، جس نے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھی، اللہ رب العزت اس کو 25,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سے پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات کی طرف سفر کرنا عبادت ہے۔ 3 مقامات کی طرف سفر کرنا عبادت ہے۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف کا سفر کرنا، یہ عبادت ہے۔ مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنا، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیں مسجد اقصیٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کریں گے تو اللہ رب العزت عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے، 25,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب رب کائنات عطا فرمائے گا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے گا جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سب سے بڑی بات، مسجد اقصیٰ کے ساتھ میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج منسلک ہے۔ اب تو موقع آیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو کوریلیٹ کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب دیکھیں اس مسجد کا مقام کیا ہے کہ معراج والی رات اللہ رب العزت کے سارے نبی، سارے رسول، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہوئے۔ میرے آقا نے مسجد حرام سے اپنے سفر معراج کے شروع کیا، مسجد اقصیٰ میں آئے۔ اب جس مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تاجدار گنبد خضرا کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، اس مسجد کی شان اور مقام کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ اللہ کے سارے نبیوں نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام الانبیاء کا شرف میرے آقا کو مسجد اقصیٰ کے اندر ملا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے فارغ ہوئے، میرے آقا نے اپنے معراج کا ذکر کیا تو جب کفار نے باتیں کرنا شروع کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے گئے، پھر آسمانوں کا سفر کیا، رب کا دیدار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا ہے تو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں۔ اب اگر بندہ کسی جگہ پر سیر کرنے کے لیے جائے تو بندہ وہاں پر دروازے یا ستون نہیں گنتا، ان کی کاؤنٹنگ نہیں کرتا۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، تو حضرت جبرائیل
علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا۔ جب کفار نے پوچھا ستون کتنے ہیں، میرے آقا نے ان کو ستونوں کی تعداد بتا دی۔ جب پوچھا دروازے کتنے ہیں، میرے آقا نے دروازے بھی ان کو بتا دیے۔ جو وہ پوچھتے رہے میرے آقا بتاتے رہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے۔ اپنے سفر کا میرے آقا نے آغاز کیا، اور پھر بعد میں مسجد اقصی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائی۔ میرے آقا نے گن کے ستونوں کی تعداد کو، دروازوں کی تعداد کو گن کے بتا دیا۔ تو مسجد اقصی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آج وہ مسجد اقصی رو رو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے۔ التجا کر رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجئے کہ وہ مسجد اقصی جس میں آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سارے نبی آپ کا انتظار کرتے رہے کہ حضور آئیں گے، مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، نماز پڑھائیں گے، آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجئے کہ ظالموں نے میرا حال کیا کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مسجد اقصی حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہی ہوگی، ایک مرتبہ پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک مرتبہ پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی آج آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے، حضور تشریف لائی۔ تو مسجد اقصی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے روئے زمین پر خانہ کعبہ مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی میں جو ایک مرتبہ نماز پڑھے، میرے آقا نے فرمایا اس کو 25,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے مولا جو مسجد اقصی میں آئے نماز پڑھے، میرے مولا اس کو تو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور مسجد حرام کا سفر کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عبادت ہے۔ تو مسجد اقصی جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا ایک لشکر فلسطین میں بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غلام جب فلسطین پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی۔ جب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، بیت المقدس فتح ہوا، تو عیسائی کہنے لگے کہ ہم بیت المقدس کی جو چابی ہے وہ مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے نکلے، خچر پر آپ سوار ہوئے، غلام کو ساتھ دیا، اور سفر کا انداز دیکھیے۔ غلام سے فرمایا کہ 1 میل میں خچر پر بیٹھ کر سفر کروں گا، اور 1 میل اس کی مہار پکڑوں گا، یعنی 1 میل پہلے میں بیٹھ کر سفر کروں گا،
1 میل طے کرنے کے بعد میں پیدل چلوں گا، تو خچر پر بیٹھ جانا، باری باری خچر پر سوار ہوں گے، اس طریقے سے سفر کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ ایک تو ان کی اپنی گاڑیاں، پھر پروٹوکول کی گاڑیاں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بڑے بڑے کفار کانپتے تھے، کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، ان کے سفر کا انداز دیکھیے۔ غلام سے کہہ رہے ہیں کہ 1 میل میں خچر پر بیٹھوں گا، پھر میں پیدل چلوں گا، تو خچر پر بیٹھ جانا، باری باری سواری پر بیٹھ کر سفر کرنا ہے۔ اور جب فلسطین کے پاس پہنچے تو خچر پر بیٹھنے کی جو باری تھی وہ غلام کی تھی۔ غلام نے عرض کی کہ حضور اب تو فلسطین آ چکا ہے، آپ اس طرح کریں سواری پر بیٹھ جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے اس طرح کیا تو مجھے عادل کون کہے گا؟ عدل کرنا یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ جب وہ غلام سواری پر بیٹھا ہوا تھا، فلسطین میں داخل ہوئے تو عیسائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب انہوں نے سن رکھا تھا، ان کی زیارت کے بڑے مشتاق تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، جب خچر پر غلام کو دیکھا تو سمجھے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا امیر تو پیدل سفر کر رہا ہے، خچر پر تو غلام بیٹھا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ اتنا عدل و انصاف، اتنی شان کے مالک، اتنی فتوحات کرنے والے، اللہ نے جن کو اتنی شانیں عطا فرمائیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ کئی عیسائی آپ کا یہ عدل انصاف، آپ کی سادگی دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں اذان دی جائے، تو ظہر کی اذان دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ فلسطین میں جو عیسائی رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، حالانکہ چاہتے تو آپ ان کا نام و نشان مٹا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی رہنا چاہے تو یہاں پر رہ سکتا ہے۔ ان کی ایک عبادت گاہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی عبادت گاہ کو توڑا نہ جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جو تھا آپ نے فتح کیا، آپ کے لشکر نے، اور آپ نے عیسائیوں پر کوئی تشدد نہ کیا، ان کو رہنے کی آزادی دی۔ 400 سال تک مسلمان بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں رہی۔ جب فاطمی دور شروع ہوا ان سے سنبھالا نہ گیا۔ صلیبی طاقتوں نے بیت المقدس میں آنے جانے کی پہلے اجازت مانگی، جب ان کو اجازت مل گئی پھر انہوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ تقریباً 87 سال تک ان کا قبضہ رہا۔ پھر نور الدین زنگی کا شاگرد صلاح الدین ایوبی درد لے کر اٹھا، 17 جنگیں صلاح الدین ایوبی نے لڑیں، اور اس نے ایک لکڑی کا منبر بنایا کہ جب مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے تو پھر وہاں پر اس لکڑی کے منبر کو رکھوں گا اور وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچار کروں گا۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ 2 سال کے اندر جو ہے میں فتح حاصل کر لوں گا، لیکن کچھ اندرونی سازشوں کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو تقریباً 18 سال لگ گئے۔ 18 سال صلاح الدین ایوبی نے جنگیں لڑیں اور بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آپ نے آزاد کروایا، اور منبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے تاریخی خطبہ دیا۔ آج بھی عیسائی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے کانپتے ہیں، اور وہ موت طرف بھی بڑے ہیں۔ کتنا بڑا عظیم جرنیل
اگر صلاح الدین ایوبی کی جگہ پر کوئی اور جرنیل ہوتا تو قیدیوں کو کاٹ دیتا، قتل کر دیتا، لیکن صلاح الدین ایوبی قیدیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس نے کئی قیدیوں کو آزاد بھی کیا۔ تو جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت قریب آیا، بیمار تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اتنا عظیم جرنیل ہو کے رو رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ رو کیوں نہ، ساری زندگی یہ تمنا رہی کہ کاش میں بھی حج پر جاؤں، کاش میں بھی حج پر جاؤں، روضہ رسول کی زیارت کروں۔ ساری زندگی میری جنگوں میں گزر گئی، وقت ملا ہی نہیں، اور اب میرا آخری وقت قریب ہے، بیمار ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس حج کرنے کے لیے زر بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، حج کروں کیسے؟ اتنا بڑا جرنیل، صلیبی جنگوں کا فاتح، جس کے نام سے آج بھی عیسائی کامتے ہیں، آخری وقت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حسرت یہ ہے کہ کاش میں حج پر جاؤں، لیکن حج پر جانے کے لیے میرے پاس زر کوئی نہیں، مال و دولت کوئی نہیں۔ اور آج انہیں حکمرانوں کو دیکھیں، جب ان کو حکمرانی ملتی ہے تو خود تو عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ساتھ میں اپنے خاندان کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں، غریبوں کے پیسے پر جا کر وہاں پر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مال نہ ہونے کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پھر 1921 میں، بات تو مختصر کر رہا ہوں، یہودیوں نے فلسطین میں پناہ لینے کے لیے آئے، پناہ گزین بن کر داخل ہوئے، پھر دنیا سے یہودی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ریاست بنا لی، اس کا نام بھی انہوں نے اسرائیل رکھ لیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو یہ یہودی جو ہیں، ان کی شروع سے کوشش یہ رہی کہ بیت المقدس پر قبضہ کریں، اور آج انہوں نے وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے۔ آج سے نہیں، کئی سال گزر گئے، 1921 سے لے کر ہی ان کا ظلم و ستم جاری ہے، لیکن وہ دلیر شیر میرے آقا کے غلام ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی گولیوں کے سامنے، ان کی بندوقوں کے سامنے وہ پتھروں کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں۔ ایک وقت جب گولیاں چلتی ہیں، مسجد اقصی کے اندر لہو کو بکھیر دیا جاتا ہے، لہو بکھر جاتا ہے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دلیر شیر اگلی نماز کے وقت پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو جذبہ شہادت دیتی ہیں، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو قیامت تک حق کے لیے جنگ کرتا رہے گا، اور اللہ ان کا حامی ناصر ہوگا۔ دیکھیں وہ گروہ اسلحہ نہ ہونے کے باوجود، مال و زر نہ ہونے کے باوجود یہودیوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور جو مسلمان ملک ہیں وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے۔ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی نہیں، مسجد اقصی دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کی مسجد اقصی ہے، صرف فلسطینیوں کی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ تو قربانیاں دیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں؟ آج اسرائیلی جب ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں تو وہ آگے سے ان کے اوپر پتھر برساتے ہیں، ان کے معصوم بچے بھی پتھروں کے ساتھ ان یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کا جو ایک پتھر ہے وہ ایٹمی بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے؟ ہر کسی کو اپنی سیاسی پارٹی کی فکر ہے، اپنے سیاسی لیڈر کے لیے تو بیانات دینے کے لیے وقت نکل آتا ہے،
سیاسی لیڈر کے جلسوں میں جانے کے لیے، ریلیوں میں جانے کے لیے وقت نکل آتا ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب بیانات ان کے سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں لیڈر کے جلسے میں جو جائے گا وہ تو جنتی ہو گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر جانا عین کار ثواب ہے، وہاں پر جانا عین کار ثواب ہے، مذہبی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے۔ اس قائد پاکستان کا استقبال کرنے کے لیے، محسن پاکستان کا استقبال کرنے کے لیے جانا جو ہے یہ عین اسلامی فریضہ ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زبان سے دو لفظ تک نہیں نکلتے، اتنا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، لیکن اپنے لیڈروں کے لیے ان کی زبانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن مظلوموں کے لیے ان کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا حل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہیں بھی تو اختلافات کو ختم کر کے فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے عیسائی بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ خط لکھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جواب دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ تو خط میں یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، یاد رکھ ہمارے اندرونی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اگر تو علی کے مقابلے کے لیے آئے گا تو علی فوج کا سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا، ہم تیری دھجیاں گھیڑ کے رکھ دیں گے۔ پھر اس کو جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لشکر کے اوپر حملہ کر سکے۔ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کافر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا نام اسلام ہے۔ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا اسلام۔ تمہارے دادے کا کیا نام ہے؟ فرمایا اسلام۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا، یونٹی دکھانے کا۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ہم انصاری، جٹ، بٹ، مختلف ہماری برادریاں ہیں، ہمارے ملک ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دل مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دنیا کے جس بھی کونے میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس دور میں حق کی آواز بلند کرنا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم بے بس لوگ ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اگر ہمارے دائرے اختیار میں ہو تو ہم فوراً چل کے فلسطین پہنچ جائیں۔ ان اسرائیلیوں کا مقابلہ ہم پتھروں کے ساتھ کریں، اگر ہو زیادہ نہیں تو اپنے جسم پر گولیوں کو تو برداشت کریں گے، گولیاں کھائیں گے، کہ گولیوں کا تو نقصان کریں گے، لیکن ہمارا دل جو ہے فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر آج بھی مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج وہ بیت المقدس پر قبضہ کریں گے، کل کو ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا، پھر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، اور حکمرانوں سے میری اپیل یہ ہے کہ برائے مہربانی ہوش کے ناخن دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی تو ایک دن جانا ہے۔ آج امریکہ کے ڈر کی وجہ سے، یہود و نصارہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی زبانوں کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال
ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، ان کو فتح کے ساتھ کامیابیاں رب ذوالجلال عطا فرمائے اور کفار کے مذموم مقاصد کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔